الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے. یعنی قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے پہلے حصے کا ذکر جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے، صراحت کے ساتھ. باقی جو اگلا حصہ ہے اس کا ذکر آپ کو ملے گا، مثلا سورہ نجم میں ملے گا، ایک آدھ اور مقام پر ملے گا، لیکن صراحت جو ہے وہ صرف ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں وہ باقی سفر کے آپ پھر ساتوں آسمانوں تک تشریف لے گئے اور وہ سارا کچھ جب وہاں ہوا وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، لہذا اسے بھی ہم مانتے ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے اس پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچھ نشانیاں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. جیسے میں نے غزوہ بدر کے تبصرہ جب وہ آیا تھا سورۃ انفال میں، تو آپ کو میں سیرت النبی میں لے کر گیا تھا اس جگہ پر تاکہ آپ پوری طرح اس کو اپریشیٹ کر سکیں. اور پھر میں چاہتا ہوں کہ ذرا میں آپ کو سیرت میں لے جاؤں، ایک سیر کرا دوں سیرت النبی کی، تاکہ یہ جو محل ہے معراج کا وہ آپ کو معلوم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 40 برس تھی تو آپ پر وحی کا آغاز ہوا. پہلے 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان اپنی دعوت نہیں کہی، لیکن پھر جب آیت نازل ہوئی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جیسے آپ کو حکم ملا ہے آپ ڈنکے کی چوٹ کہیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا تعارف کروایا بحیثیت رسول. یعنی ایک صادق اور امین بنو ہاشم کے فرزند کی حیثیت سے تو مکے والے جانتے تھے آپ کو، لیکن آپ نے جو اپنا نیا تعارف تھا وہ کروایا. وہ کیا تھا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. مخالفت شروع ہو گئی، لیکن وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، اس کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، ورنہ آپ کو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم لوگ جو شہروں میں پیدا ہوئے اور شہروں ہی میں جوان ہوئے اور بوڑھے ہو کے مر گئے، وی ہیو نو آئیڈیا کہ خاندانی نظام ٹرائبل سسٹم کیا ہوتا ہے. لیکن دیہاتوں میں ابھی تک کسی حد تک وہ موجود ہے کہ گاؤں میں ہر شخص جو ہے وہ اپنی فیملی کی ریفرنس سے پہچانا جاتا ہے. جٹاں دا، راجپوتاں دا، رائیاں دا، یعنی پہلے اس کی ذات کا تعارف ہوتا ہے، کس خاندان سے وہ بلونگ کرتا ہے، پھر اس کا نام بتایا جاتا ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیں تو وہ ٹرائبل سسٹم کتنا اسٹرانگ ہوگا اس کا آپ تصور کیجئے. مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا اور اس قبیلے کا نام تھا قریش. اس پہ پھر خاندان تھے، بنو ہاشم، بنو تیم، بنو مروان، بنو امیہ. یہ ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ بٹو قبیلہ، اس میں پھر ہے مانے کے، لالے کے، فلانے کے. یہ کیا ہے؟ یہ بنو ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے اور آپ بنو ہاشم کے فرد تھے، یعنی آپ کا جو بڑا تھا وہ ہاشم تھا، آپ اس کی اولاد تھے. اسی طرح اور خاندان بھی تھے. پھر ہر خاندان کا ایک سربراہ. شہروں میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں، لیکن دیہاتوں میں ابھی تک وہ سمبولک ہے. صرف آپ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اخبار میں تصویر دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں کی دستار بندی ہو رہی ہے، اس کے والد یا اس کے چچا کے فوت ہونے کے بعد خاندان کے سربراہ کی حیثیت. تو شہری بابو تو شاید اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا چکر ہے. تو خاندان
ایک چیز ہے، اور خاندان کا سربراہ وہ بھی ایک چیز ہے، جو اگر ہمیں نہیں سمجھیں گے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ اس دنیا میں یتیم تشریف لائے۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی جس کی براہ راست کسٹڈی میں آپ تھے۔ اس کے بعد آپ خاندان کا جو بھی سربراہ بنا، آپ ڈائریکٹ اس کے سپروین میں چلے گئے بنو ہاشم کی روایت کے مطابق۔ ابو طالب خاندان کا سربراہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، اور یہ طویل عرصہ ہے کہ تقریباً 8-9 سال کی عمر میں ابو طالب خاندان کا سربراہ بنا، اور پھر 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، تو اسٹریٹ اوے 31-32 سال جو ہیں وہ تو وحی سے پہلے ہیں۔ ابو طالب کوئی کھاتا پیتا آدمی نہیں تھا، بہت زیادہ شریف آدمی تھا، باصول آدمی تھا، لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلور سپون کے ساتھ کھلا سکتا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق آپ نے بہت قلیل معاوضے پر کسی خاندان کے جانور چرائے ہیں مکہ مکرمہ میں، جہاں ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ چلا جاتا ہے آرام سے۔ لیکن خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اس نے آئیڈیل کردار ادا کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی وحی کے آغاز کے بعد، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت بلال پر تشدد ہوا، اس لیے کہ وہ غلام تھے، اور باقی لوگوں پر بھی تشدد ہوا۔ کیسے ہوا؟ کس پر تشدد زیادہ ہوا؟ یا تو جو نوجوان تھے ان کے بڑوں نے ان پر تشدد کیا، یا غلاموں پر تشدد ہوا۔ یہ ساری کیٹیگریز ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ جو غلاموں پر تشدد کا سمبولک کون ہے؟ حضرت بلال۔ امیہ بن خلف ان کا مالک تھا، اس نے تشدد کیا، اور بالکل روا تھا اس معاشرے کے اندر، غلام آپ کی ایسے ہی ملکیت تھا جیسے بھیڑ بکری آپ کی ملکیت ہوتی ہے۔ آپ اپنی بھیڑ کو ذبح کر دیں جب چاہیں، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا، اس کا سمبل وہ ہے۔ پھر نوجوانوں پر تشدد، اس کا سمبل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوش پوش نوجوان تھے۔ ان کا والد فوت ہو چکا تھا، اور چچا جو تھا وہ سارے مال کا کسٹوڈین تھا، لیکن اس نے بڑے ناز نخرے کے ساتھ پالا ہوا تھا انہیں۔ شام سے ان کا جوڑا سل کے آتا تھا، جیسے جواہر لال نہرو کے بارے میں آتا نا، جب انہوں نے کھدر کا لباس شروع نہیں کیا تھا اس سے پہلے ان کا جوڑا پیرس سے سل کے آتا تھا۔ اب بھی کسی برانڈ کو آپ پڑھیں، اوپر لکھا ہوا ٹیلرڈ ان پیرس، تو آپ امپریس ہوتے ہیں کہ جی پیرس کا بنا ہوا ہے۔ تو اس وقت شام سے جوڑا سل کے آتا تھا، اتنا پرفیوم لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا کہ آج یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو منع کیا چچا نے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ کپڑے جو تم عیش کر رہے ہو ساری، یہ تو اپنے مشرک باپ کی کمائی سے کر رہے ہو جس کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے، پھر تمہیں اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اس تعیش کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چچا جی، میں چلا جاتا ہوں۔ گھر سے نکل پڑے، باپ نے کہا یہ کپڑے جو پہن رکھے ہیں یہ بھی تو مشرک باپ کی کمائی سے، یہ بھی تھا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر سمبل ہے، یعنی خاندان کے اندر سے بڑوں کے تشدد کا۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ باہر کے تھے، اور یہ پروٹیکشن میں تھے ایک اور سردار کی جو حلیف تھا ابو جہل کا۔ اب بھی آپ سعودی عرب میں جا کے کاروبار کرنا چاہیں تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک کفیل کی، جو آپ کی ذمہ داری لیتا ہے۔ تو وہ ایک اور مکے کا سردار تھا، وہ اس کی ذمہ داری میں تھے، لیکن وہ ابو جہل کا حلیف تھا، لہذا ابو جہل کو ان تک دسترس حاصل تھی، اس لیے اس نے ان دونوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے خاندانی پروٹیکشن دے کے رکھا۔ اب کوئی باہر کا آدمی آپ پر دست درازی نہیں کر سکتا، ورنہ خانہ جنگی ہوتی ہے۔
ہاں آپ کا سگا چچا ابو لہب، وہ اور اس کی بیوی وہ آپ پر تشدد کرتے تھے۔ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کا حق ادا کر دیا، بحیثیت سربراہ خاندان۔ یہ بھی کیا ہے، میں کر رہا ہوں کہ دیہاتوں میں ابھی تک یہ نظام قائم ہے، خاندانی نظام۔ آپ کسی تھانے میں جائیں، خاص طور پر دیہات کا تھانہ یا فیصل آباد کے صدر تھانے میں جائیں، یا سرگودا روڈ کا تھانہ ہے، اس میں سب پھر آگے دیہات ہیں، تو وہاں آپ کو ٹھٹ کے ٹھٹ ملیں گے لوگوں کے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ یعنی اگر راجپوتوں کا منڈا پھڑیا گیا تو سارے راجپوت میں کرے، تو جی رائیاں کا پھڑے گا سارے رائی میں کرے، جبکہ شہر میں ایسا کوئی نہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں آپ۔ تو ابو طالب نے یہ کردار اختیار کیا کہ منڈا ساڈا ہے، خبردار میں نہ ہے، کسی کو پاس نہیں پھٹکنے دیا۔ یہاں تک کہ قریش نے میٹنگ بلا کر فیصلہ کیا کہ اچھا ابو طالب اگر نہیں مانتا، اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتا، تو پھر ہم پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیتے۔ ابو طالب کو کنوے کیا گیا، اس نے کہا کر دو بائیکاٹ، لیکن منڈا ساڈا ہے، انہوں ہاتھ نہیں لانا۔ پورا خاندان بنو ہاشم قید ہو گیا ایک تنگ گھاٹی کے اندر۔ محرم سن 7 نبوی سے لے کر محرم سن 10 نبوی تک، یہ 3 سال ہے پورے، کھانے کے پینے کی کوئی چیز بھی اندر نہیں جاتی۔ تفصیل آپ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں، وقت نہیں ہے۔ تو محرم سن 10 نبوی میں آپ باہر آئے، اور رمضان سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اس کے پیچھے پیچھے ابو طالب کا انتقال۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، جو پہلے ہی دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعنات رکھتا تھا۔ اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ یہ نکالنا کیا ہے؟ یہ قانونی، ابھی ہمارے سامنے 2 واقعات ہیں پچھلے 20-30 سال کے اندر آئے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پر سعودی عرب نے اسامہ بن لادن کی شہریت ختم کر دی۔ اب کیا تھے؟ اب اسامہ جو تھے وہ کٹی پتنگ کی طرح تھے۔ کٹی پتنگ سمجھتے ہیں نا؟ یہ محاورہ ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ پتنگ بازی ایک کھیل ہے، اس کے اپنے نارمز ہیں۔ اس کے نارمز کیا ہیں کہ جب کوئی شخص پتنگ اڑا رہا ہو، ڈور اس کے ہاتھ میں ہو، تو اس ڈور پر گاٹی مارنا، ٹانگا مارنا، یا اس ڈور کو اچھل کر پکڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ فاؤل ہے۔ لیکن یوں ہی وہ پتنگ کٹ جاتی ہے تو پھر وہ فری فار آل ہے، اس پر ٹانگا بھی مارا جا سکتا ہے، گاٹی بھی، اور اس کو اچھل کے بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ تو جب اسامہ بن لادن کی سٹیزن شپ کینسل ہو گئی، اب دنیا میں ہی از نو بڈی، لہذا اب دنیا میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ پہلے ان کو سوڈان نے پناہ دی، اور پھر سوڈان کا ناک میں نم کیا امریکہ نے، تو سوڈان نے معذرت کی ان سے کہ سوری، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ نکالا تو نہیں، ریکویسٹ کی کہ آپ چلے جائیں، ہمارے لیے اب بیریبل نہیں ہے۔ تو اس طالبان نے پناہ دے دی اسامہ بن لادن کو، اور پھر طالبان کو بھی جو اس کی قیمت ادا کرنا پڑی آپ کو معلوم ہے۔ تو آ گئے سمجھ میں؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے جب نکال دیا گیا تو آپ بھی فری فار آل ہو گئے۔ آپ نے 1-2 سرداروں سے پناہ مانگی، انہوں نے پناہ نہیں دی۔ طائف مدینہ کے قریب ہی ایک بستی تھی، 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مکے کا سبر بھی شمار ہوتا تھا۔ وہاں 3 بھائی تھے، ان کی جائیدادیں تھیں وہاں پر، اچھی ریپوٹیشن کے مالک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، لیکن انہوں نے ایک دن میں جو کچھ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الحفیظ الامان۔ ایک نے کہا کہ تو ہی رہ گیا تھا اللہ کے پاس نبی بنانے کے لیے، یتیم، وہ فلانا سردار نہیں تھا، فلانا نہیں تھا، فلانا نہیں تھا۔ دوسرے نے کہا کہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں بھی تم سچے نبی ہو اور میں تمہاری گستاخی کر بیٹھوں۔ تیسرے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ،
بستی کے چھوکروں کو پیچھے لگایا کہ ذرا ان پر پتھراؤ کرو، اور پتھراؤ کرو پنڈلی کی ہڈی پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں غشی طاری ہوئی، اور پھر آپ کے خادم جو اس وقت ساتھ تھے وہ آپ کو اٹھا کر لائے ایک باغ کے اندر۔ جہاں آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسے یقین ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو الاؤ نہ کرتا تو یہ میرے بال بھی بیکا نہ کر سکتے۔ لہذا شکوہ طائف والوں سے نہیں کیا، اپنے رب سے شکوہ کیا، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ لیکن وہ شکوہ میرا اور آپ کا نہیں، اللہ کے رسول کا شکوہ تھا۔ لہذا ساتھ ہی کہا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تو وہ جو اقبال نے کہا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ 10 نبوی کے آخر میں ابو طالب کا انتقال ہوا، اب اس کے بعد ہی کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، اب 11 نبوی شروع ہو گیا نا، اور 11 نبوی میں رجب کی 27ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ کرتا جس کی اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ معراج کراؤ کب کراؤں، تو میں کہتا کہ جی پہلی وحی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا جاتا، پنڈال سجتا، فرشتے ہجوم ہوتا، اور نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر تشریف لے جاتے اور آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے کام خوب آتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈو اینڈ وین ٹو ڈو اینڈ ویئر ٹو ڈو۔ لہذا پہلی وحی کا اعزاز تو اللہ تعالیٰ نے غار حرا کو دے دیا۔ اب کیوں بلایا؟ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ایک بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا آئے اور اس کی ماں صرف اسے گلے لگا دے، اس کا منہ چوم لے، یا ہاتھ پھیلا کر یوں کہہ دے میرا چاند، تو بچے کے آنسو وہیں پر رک جاتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں واللہ عالم کہ اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھنے کے لیے، آپ کو ری ایشور کرنے کے لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور واقعی یعنی رجب کی 27ویں تاریخ کو اگر یہ معراج ہوئی تو رجب کا تو اینڈ ہے، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں آلٹرنیٹ جگہ جو تھی مکہ مکرمہ سے وہ کیا تھی؟ طائف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو جگہ منتخب کی تھی وہ یثرب تھی، جو پھر مدینہ النبی بنا، مدینہ منورہ۔ وہاں سے آئے ہوئے 5 یا 6 افراد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ملاقات کی رات کے اندھیرے میں، اس لیے کہ دن کو ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، جس سے بات کرنے لگے کہتا تھا کہ اس سے بات نہ کرنا، یہ جادوگر ہے، تم پر جادو کر دے۔ وہ ایمان لے آئے، پہچان لیا انہوں نے کہ یہ وہی ہیں جن کا یہودی ذکر کیا کرتے ہیں۔ اگلے سال 12 آئے، حضرت مصعب بن عمیر کو ریکویسٹ کر کے لے گئے پڑھانے کے لیے۔ اگلے سال 75 افراد آئے، پیشکش لے کے آئے، اللہ کے رسول آپ کے گھر والوں نے، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے ہم آپ کو متبنہ بناتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، ہم ویسے ہی آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر 2 مہینے کے بعد ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد جو سفر تھا وہ میں آپ کو سورۃ الانفال کے ذہن میں بیان کر چکا ہوں، پھر آپ نے وہاں جا کر کیا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور سب سے بڑی ہدایت کیا ہے کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ماننا۔
ذریۃ من حملنا مع نوح، تم اولاد ہو انہی لوگوں کی جن کو سوار کیا تھا ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں، انہ کان عبدا شکورا، یقیناً نوح ایک شکر گزار بندہ تھا، وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے متنبع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو، فی الکتاب تورات میں، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں ضرور فساد مچاؤ گے 2 مرتبہ، ولا تعلن علوا کبیرا، اور ضرور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی، فاذا جاء وعد اولاہما، اور جب ان دونوں میں سے ہمارے پہلے وعدے کا وقت آئے گا، باسنا علیکم عباد اللہ اولی باس شدید، تو ہم نے مسلط کر دیے ان پر اپنے ایسے بندے جو بڑے سخت جنگجو تھے، فجاسو خلال الدیار، سو وہ گھس کر پھیل گئے تمہاری تلاش میں پورے ملک کے اندر، وکان وعدا مفعولا، اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ یہ نبوکڈنیزر اٹالین بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا اور فلسطین کی جو حکومت تھی اس کو طاقت و تاراج کیا، اور بیت المقدس کو، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا۔ یہ پہلا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ، اور پھر ہم نے تمہارے غلبے کے دن، پھر پھیرے ہم نے تمہارے غلبے کے دن ان پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد دی ہم نے تمہیں مال اور اولاد سے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے کر دیا تمہیں تعداد میں بہت زیادہ۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم بھلائی کو اختیار کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے ہی لیے ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، یعنی 70 عیسوی میں پھر یہ ہوا کہ رومن بادشاہ تھا ٹائٹس، اس نے حملہ کیا، پہلے نیبوکڈنیزر نے کیا تھا، پھر رومن ٹائٹس نے کیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑیں تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہوں بیت المقدس میں، مسجد میں، ہیکل سلیمانی میں، کما دخلوہ اول مرتن، جیسے وہ پہلے داخل ہوئے تھے، ولیتبروا ما علوا تتبیرا، اور تباہ کر دیں ہر وہ چیز بری طرح سے جس پر غلبہ پائیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے زیادتی کی، دہرایا اپنا کرتوت، تو پھر ہم بھی اپنی ٹریٹمنٹ دہرائیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو بنایا ہے کافروں کے لیے قید خانہ۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اب ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاؤ، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کر لو۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیتا ہے ان مومنوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں، اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاؤُهُ بِالْخَيْرِ، انسان بڑا عجیب ہے، جلد باز ہے کہ وہ دعا مانگتا ہے شر کی ایسی جیسے اس کو دعا مانگنی چاہیے خیر کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ